کوئی بھی ملک کی ایمبیسی دوسرے ملک میں بزنس پروموٹ کرنے کے لیے کھولی جاتی ہے، تو اس کے آگے یہ ان کے ایکسٹینڈڈ آرمز ہوتے ہیں جو بزنس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے کہ حکومت نے محنت تو بہت کی ہے۔ حکومت نے پہلے بورڈ آف انویسٹمنٹ تھا، اس کے پیرالل انہوں نے SIFC بنائی، بلکہ اسی میں سے بنائی۔ پاکستان میں میڈیشن از اے نیو بورن بیبی۔ یہاں پہ ایز آف بزنس ہوگی، فورن انویسٹمنٹ آئے گی اور یہ ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی نیوز ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا۔ ناظرین، دنیا بھر میں ایک جو روایتی طریقہ انصاف ہے جو عدالت میں طے ہوتا ہے، اس کے پیرالل ایک نظام ہوتا ہے جسے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا طریقہ انصاف جس میں ایک ثالث مقرر کیا جاتا ہے جو دونوں جو پارٹیز ہیں ان کا موقف سن کے کوئی درمیانی راہ نکالتا ہے۔ اور پاکستان میں اس حوالے سے بڑا کام ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ بھی اس پر زور دے رہی ہے، حکومت پاکستان بھی اس پر زور دے رہی ہے، اور CPC کے اندر اس حوالے سے ایک ترمیم بھی لائی گئی ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے ساتھ آج کی نشست میں موجود ہیں جناب ایڈوکیٹ حسنین کاظمی صاحب۔ یہ پاکستان رومینیا بزنس کاؤنسل کے ریجنل لیڈ ہیں فار ADR۔ اس کے علاوہ یہ انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس پیرس کے بھی رکن ہیں، اور پاکستان میں جو کمیٹی ہے میڈیٹرز کو جو لائسنس جاری کرتی ہے، اس باڈی کے بھی یہ رکن ہیں۔ ان سے آج ہم بات چیت کریں گے اس حوالے سے کہ یہ جو پاک رومینیا بزنس کاؤنسل ہے وہ کس طرح سے دونوں ممالک کے درمیان بزنس کی فروغ کے لیے کام کر رہی ہے، اور دوسرا ADR سسٹم کی فنکشننگ کے بارے میں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ کاظمی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ویلکم جی۔ پہلے تو یہ بتائیے گا سر کہ یہ جو مختلف ممالک کے ساتھ بزنس کاؤنسلز بنتی ہیں، ان کا کیا بنیادی طور پہ مقصد ہوتا ہے اور کس طرح سے یہ فنکشن کرتی ہیں؟ تھینک یو ویری مچ جی۔ بزنس کاؤنسلز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بزنس کو پروموٹ کیا جائے۔ کوئی بھی ملک کی ایمبیسی دوسرے ملک میں بزنس پروموٹ کرنے کے لیے کھولی جاتی ہے، تو اس کے آگے یہ ان کے ایکسٹینڈڈ آرمز ہوتے ہیں جو بزنس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جی، تو ایز این ADR آپ کا کیا اس میں فنکشن ہے کہ جو کسی بھی ملک کے جو تجارتی تنازعات ہیں آپ ان کے تصفیے کے لیے کام کرتے ہیں؟ دیکھیے، ADR کا مطلب ہے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن۔ یہ کانسیپٹ پوری دنیا میں تو کافی دیر سے چل رہا ہے، جی، لیکن اٹ از اے ناول آئیڈیا ان پاکستان کہ میڈیشن کی جائے، آربیٹریشن کی جائے۔ ہم نے آربیٹریشن میں بھی کوئی سگنیفیکنٹ کوئی چیز ابھی تک ہم نے اچیو نہیں کی ہے، لیکن میڈیشن جو ہے یہ بہت بہتر ایک عمل ہے جس کے اندر ڈسپیوٹس کی ریزولوشن کی اونرشپ پارٹیز کو دے دی جاتی ہے۔ پارٹیز خود اپنا ڈسپیوٹ سیٹل کرتے ہیں، میڈیٹر ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ADR چلانے کا مقصد یہ ہے کہ بزنس کے اندر ایز آف بزنس پیدا کیا جائے۔ جی، اگر بزنس مین کے آپس میں ڈسپیوٹس عدالتوں میں چلے جائیں تو دس از اے نیور اینڈنگ اسٹوری، وہ ختم نہیں ہوتا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ یہ میڈیشن کر کے دونوں پارٹیز معاملے کو جلد سے جلد سیٹل کریں اور اگلا کام شروع کر دیں۔ بالکل بالکل۔ اچھا کاظمی صاحب، آپ پاک US بزنس کاؤنسل میں بھی رہے، اور بھی آپ نے مختلف ممالک کے ساتھ کام کیا، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ پوٹینشیل جو ہے وہ کتنا ہے، اور کیا دوسرے ممالک جو ہیں وہ یہاں پر انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ دلچسپی لے رہے ہیں؟ میں جی 2003 سے 2025 تک ممبر بورڈ آف انویسٹمنٹ بھی رہا ہوں، اور میں نے اس کے اوپر کافی گہری نظر رکھی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایز آف بزنس جی ہونا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی انویسٹر کو جب آپ یہ بتائیں گے اگر آپ کا جھگڑا ہو جائے تو آپ کے پرائیویٹ کانٹریکٹ میں آپ کی عدالتیں دخل اندازی نہیں کریں گی، جو کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ جی جی، تو یہ ایک ایز آف بزنس ہے جو آپ ایک اس کو فورن انویسٹر کو ایک کمفرٹ دیتے ہیں۔ آپ فورن انویسٹر کو اس بات کا کمفرٹ دیتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ٹیکس کے
معاملہ طے کیے جائیں گے گورنمنٹ لیول کے اوپر، ہم اس کی پرسنٹیج کم زیادہ نہیں کریں گے. ایک لاک کر کے ایک ٹیکس کا ایک مقررہ معیار آپ سمجھ لیں کہ جتنا بھی اسے ایک ٹیکس لینا ہے پرسنٹیج لاک کر کے وہ آگے چلا جاتا ہے. پھر اس کی اپنی پرسنل سیکیورٹی، پھر اس کی بزنس کی شیورٹی، پھر اس کا ایگزٹ پلان، یہ سب وہ باتیں ہیں جو کسی بھی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے آنے کے لیے ہونا کسی بھی ملک میں بہت ضروری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے اس حوالے سے کوئی امپرومنٹ کی ہے اور جو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں وہ پاکستان میں بڑھی ہیں؟ دیکھیے کہ حکومت نے محنت تو بہت کی ہے. حکومت نے پہلے بورڈ آف انویسٹمنٹ تھا، اس کے پیرالل انہوں نے ایس آئی ایف سی بنائی، بلکہ اسی میں سے بنائی. اب ایس آئی ایف سی ایک ون ونڈو آپریشن دے رہا ہے. جس نے باہر سے آنا ہے وہ ایس آئی ایف سی سے مل لے، وہ سارے پرمیشنز بھی لے کے دیں گے، لائسنسز بھی لے کے دیں گے، ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے، یہاں تک کہ ان کی ہینڈ ہولڈنگ بھی کرواتے رہے ہیں کہ جس کو جو چاہیے، سیمنٹ والے کو چاہیے تو وہ سیمنٹ کی مارکیٹ میں ان کو انٹروڈیوس کراتے ہیں. وہ زور تو بہت لگا رہی گورنمنٹ، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. جی. اب رہ گئی بات یہ کہ پہلے ہمارے اوپر ایک چھاپ لگی ہوئی تھی کہ یہاں پہ دہشت گردی بہت ہے، یہ مسئلے ہیں، وہ ہیں. اب الحمدللہ حالات بہتر ہو رہے ہیں. پچھلے سال ہمارے اوپر جنگ مسلط کی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ہماری عزت رکھی، ہم وہ اس سے بھی باہر آ گئے. پھر ابھی ہم جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر، وہ بھی پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تو ان سب باتوں سے اور ہماری نیت سے ایک میسج تو کنوے ہو رہا ہے نا کہ آپ آئیے، یہاں پہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. یہ ٹرسٹ ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے، یہ اوور نائٹس نہیں ہوتی ہیں چیزیں. بالکل. کیونکہ یہاں پر بہت سارے جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب گئے بہت سارے ممالک میں اور وہاں پہ انہوں نے مفاہمتی یادداشتوں پہ دستخط کیے، انویسٹمنٹ کے وعدے ہوئے، لیکن وہ ابھی تک مٹیریلائز نہیں ہوئے. تو آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر وقت لگتا ہے. کتنا ایک وقت لگ سکتا ہے اس میں؟ دیکھیے سر، یہ خالی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ جی حکومت نے جا کے یادداشت کر لی تو کام چل پڑے گا. جی ٹو جی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، بی ٹو بی بزنس مین ٹو بزنس مین، بی ٹو جی، جی ٹو بی، یہ تین طریقے سے یہ ہمارے بزنس انڈسٹری کو، ہماری جو فیکٹریز ہیں، فیکٹری اونرز ہیں، بزنس کونسلز ہیں، چیمبرز آف کامرسز ہیں، ہمارے ایس ایم ایز ہیں، ہمارے اسٹارٹ اپس ہیں، ان سب کو مل کے ایک طرف چلنا ہے. خالی گورنمنٹ اکیلی زور نہیں لگا سکتی. ان کو جا کے دیکھیے، اب آپ کے پاس ایکسیس ہے، آپ ایک اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے پوری دنیا سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. ہمیں ایسے پلیٹ فارمز بنانے ہیں. آئی ٹی کے اندر تو ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنی جو چیز ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، کوئی ہم سروسز دے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس پوری دنیا کے اندر کام کر سکتے ہیں. ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں. تو ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں، ٹیلی میڈیسن ہم کریں. ہم وہاں سے پورے یورپ، امریکہ سے یا کسی اور ملکوں سے ہم وہاں سے کام اٹھائیں کہ جی ہمارا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یہاں بیٹھ کے کام کر دے گا، ہماری لا فرم یہ کام کر دے گی، ہمارا فلانا کنسلٹنٹ یہ کام کر دے گا. جن لوگوں کے ہاتھ میں ہنر ہے ان کو یوٹیلائز کریں. تو دیر لاٹ مینی تھنگس کین بی ڈن. اور یہ کمبائنڈ ایفرٹ ہے سر، یہ اکیلی گورنمنٹ کی ایفرٹ نہیں ہے. بالکل درست فرمایا سر آپ نے. اچھا، یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک گورنمنٹ کی ایفرٹ نہیں، اس میں بہت سارے ادارے جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی ایفرٹس درکار ہوتی ہیں. آپ کا جو اسپیسیفک ایریا ہے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن، جو کہ میڈیشن ہے، یہ ابھی پاکستان میں کس سٹیج کے اوپر ہے، اور کیا بین الاقوامی ادارے جو یہاں پر انویسٹمنٹ کی خواہش رکھتے ہیں ان کے لیے پاکستان میں موجود اے ڈی آر کتنا ٹرسٹ وردی ہے؟ آپ کا بہت پرٹیننٹ سوال ہے جی. پاکستان میں میڈیشن از اے نیو بورن بیبی. اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، عدالتیں سپورٹ کر رہی ہیں، منسٹری آف لا بڑی محنت کر رہی ہے. آپ یقین کیجئے منسٹری آف لا نے بہت زور لگایا. ہمارے جو منسٹر ہیں سینیٹر اعظم تارڑ صاحب، ہی از ڈوئنگ اے لاٹ ٹو پروموٹ دیٹ.
پھر اب آ جاتی ہے بات کہ پاکستان کے اندر جب یہ میڈیشن ADR وغیرہ بن جائے گا تو بین الاقوامی ادارے کس طریقے سے اس کو دیکھیں گے. دیکھیے پاکستان کے اندر جو ADR سسٹم ہے اس کے لیے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے 2-3 چیزیں بہت ضروری ہیں. اوتھینٹسٹی، انٹیگریٹی، ٹرانسپیرنسی. بالکل. یہ 3-4 چیزیں جب تک نہیں ہوں گی فورن انویسٹر کو اس بات کا یقین ہوگا کہ امپارشیلٹی ہوگی میرے معاملات میں. تو جب تک آپ یہ اوتھینٹسٹی، امپارشیلٹی، ٹرانسپیرنسی نہیں کلٹیویٹ کریں گے اس ملک میں میڈیشن، آربیٹریشن کچھ بھی نہیں چلے گا. ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ بھی نہیں چل رہا. بالکل بالکل. تو یہ چیزیں آپ کو کلٹیویٹ کرنی ہے اور یہ اوور نائٹ بھی نہیں ہوں گی. اور دوسرا یہ اس کے لیے آپ کو آؤٹ آف باکس سوچنا پڑے گا. بالکل. جس طریقے سے ہم آپ کی قطع کلامی معاف، ہمارے جو پاکستان رومینیا بزنس کونسل کے ہمارے جو COO ہیں عاطف فاروقی صاحب، اور جو بزنس کونسل کے چیئرمین ہیں سہیل شمیم صاحب، اٹ واز دیئر برین چائلڈ. اور انہوں نے میرے ساتھ ڈسکس کیا، ہم نے پھر اس کو فارملائز کر کے کیا اور ہمیں انویسٹر کی بڑی بلیسنگز ملی کہ انہوں نے بڑا ویلکم کیا اس چیز کو آپ لے کے چلیں. تو وی آر تھنکنگ آؤٹ آف باکس. تو ہم اس چیز کو پروموٹ کریں گے انشاءاللہ اور پاکستان کا نام روشن کریں گے. یہاں پہ ایز آف بزنس ہوگی، فورن انویسٹمنٹ آئے گی اور یہ ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ. بالکل. یہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کو، اس فنومینا کو، ADR کو ایکسپلین کیا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ایک بڑی ججمنٹ تھی ADR کے حوالے سے، پھر ان کا کچھ کام بھی تھا، پھر اس کے بعد بھی جو موجودہ سپریم کورٹ ہے انہوں نے بھی ADR کے اوپر سیمینارز وغیرہ کرائے ہیں اور بڑا زور دیا جا رہا ہے کہ ADR سسٹم جو ہے وہ اس کو انسٹال کیا جائے، جو کہ کورٹ پروسیجر، کیونکہ ایک لینتھی پروسیجر ہوتا ہے تو اس میں پڑھنے کی بجائے خاص طور پہ جو بزنس مین ہے اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے. ابھی یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ADR ہے یا دوسرے ممالک میں ہے، انگلینڈ میں ہے، یورپ کے مختلف ملکوں میں ہے، کتنا فرق ہے اس کے اندر؟ دیکھیں ہم تو ابھی وی آر اسٹل ان فینسی. ابھی ہم اسٹارٹ کیا ہے ہم نے. ابھی ہم وی آر فیسنگ باٹل نیکس کہ ہمیں دقت آ رہی ہے، یہ ایسے نہیں ہوگا. اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے اویئرنیس کی، اس کے بعد ایڈووکیسی، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ آف ٹرانسپیرنٹ اور ٹرسٹ وردی ADR سینٹرز. یہ ایک ہی اس میں چلے گا. اس میں سے کوئی بھی کمپوننٹ آپ لوز کر دیں گے تو یہ آپ کا آبجیکٹ آف مینجمنٹ اچیو نہیں ہو سکتا. بالکل بالکل. اچھا، کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ جو 2 چیزیں ہیں، جو ہمارا ADR سسٹم ہے اور جو ہمارے ہاں فارن انویسٹمنٹ ہے، یہ جلد پاکستان میں ایک توانا شکل اختیار کریں گے؟ سر میں پھر عرض کروں گا کہ جیسے صرف گورنمنٹ زور لگا رہی ہو اور بزنس مین نہ کر رہا ہو کچھ تو یہ کام نہیں چلے گا. اسی طریقے سے خالی سپریم کورٹ کے زور لگانے سے یہ نہیں ہوگا. اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے لیجسلیشن کی. بالکل. ہماری پارلیمنٹ ایسی لیجسلیشن کریں. CPC میں چھوٹی سی امینڈمنٹ تو ہوئی ہے لیکن اس کو، اس فریم ورک کو آپ کو ریگولیٹ کرنا ہے. جیسے وکیلوں کے اوپر بار کونسل ہوتی ہے، ڈاکٹرز کے اوپر پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ہے، میڈیٹرز کا بھی ایک ریگولیٹری باڈی ہونی چاہیے جو ریگولیٹ کرے کہ آپ نے میڈیشن صحیح کی ہے، نہیں کی ہے، غلط کی ہے تو آپ کا کیا جرمانہ ہے، اس کا لائسنس کینسل ہو، اس کو دوبارہ کام نہ ملے. اس طریقے سے اس طریقے سے یہ آپ کی ٹرانسپیرنسی اور یہ اوتھینٹسٹی ڈیولپ ہوگی. یہ ہومیوپیتھک علاج کے اوپر کچھ نہیں چلے گا. بالکل. اچھا سر، آپ اس باڈی کا بھی حصہ ہیں جو میڈیٹرز کو لائسنسز جاری کرتی ہے، تو آپ کس طرح، آپ کا کرائیٹیریا کیا ہے، آپ کن لوگوں کو لائسنسز جاری کرتے ہیں، اس کی شرائط کیا ہوتی ہیں؟ ابھی تو یہ ہو رہا ہے کہ صرف وہ لوگ جنہوں نے میڈیشن کی ٹریننگ اور ایجوکیشن لی ہے اور وہ اپنی ڈگری کے ساتھ اور اپنے کریڈینشل کے ساتھ اپلائی کر رہے ہیں تو وہ ان کو ہم انالائز کر کے کہ ان کے کاغذات پورے ہیں، ان کی تعلیم پوری ہے، جو انہوں نے میڈیشن کی ٹریننگ لی ہے وہ ٹھیک ہے، اتنے آورس کی ٹریننگ ہے، تو ہم ان کو میڈیشن کا لائسنس دے رہے ہیں. ساتھ میں میڈیٹر سینٹرز بھی ہم الاؤ کر رہے ہیں.
بٹ اگین کمنگ بیک کہ اس کے اوپر ریگولیٹری باڈی کا ہونا بہت ضروری ہے. بالکل. اگر ہم آج ریگولیٹری باڈی نہیں بنائیں گے مطلب جیسے پیمرا ہے, جی جیسے بالکل نیپرا ہے. بالکل ایبسلیوٹلی یہ ریگولیٹری باڈی ہوگی اور پہلے دن سے اس کا کنٹرول ٹھیک ہونا چاہیے. یہ میرا بڑا میں آئی ایم ویری ووکل اباؤٹ اٹ. اچھا سر, کمنگ بیک ٹو پاک رومینیا, آپ ان کے اے ڈی آر ٹیم کو ہیڈ کر رہے ہیں اور آپ کے ایمبیسڈر صاحب جو ہیں رومینین ایمبیسڈر صاحب, ان کے ساتھ بھی آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور اوور سم پیریڈ آف ٹائم ہم نے دیکھا کہ پاک رومینیا جو تعلقات ہیں وہ بڑے شاندار رہے ہیں. ابھی انہوں نے ترانہ بھی گایا پاکستان کا. جی جی آپ کی کیا آبزرویشن ہے کہ پاکستان اور رومینیا کے درمیان کتنا بزنس پوٹینشیل ہے اور کیا ایفرٹس ہو رہی ہیں اس کے لیے؟ دیکھیے میں عرض کروں گا کہ میں نے 2 نام آپ کو بتائے تھے, عاطف فاروقی صاحب اور سہیل شمیم صاحب. ان لوگوں کی بہت ایفرٹ ہے یہاں تک یہ پاک رومینیا بزنس کونسل کو بنانا, پاکستان اور رومینیا کے تعلقات اچھے بنانا, کارڈیل ریلیشن ڈیولپ کرنا, ان کے 25 سال کے ایفرٹ ہے. اور ان کی یہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے, اس کے اندر یہ آنری طور پہ انہوں نے کام کیا ہے. ان عاطف صاحب نے اور سہیل صاحب نے بغیر پیسے کے, بغیر لالچ کے یہ کام کیا ہے اور یہ ریلیشن شپ ڈیولپ کیا ہے کہ پاکستان اور رومینیا کے درمیان میں بزنس ہو رہا ہے. اور یہی ریلیشن آگے جب مٹیریلائز ہوگا, جب ہم ان کو یہ بھی آفر کر رہے ہوں گے کہ جی ایز آف بزنس بھی ہم دے رہے ہیں آپ کو, تو یہ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ, ایکسپورٹ, امپورٹ بہت سے ایونیوز کھل جائیں گے. سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. میں بہت شکر گزار ہوں, آپ نے مجھے موقع دیا جی. تھینک یو. بہت شکریہ سر. ناظرین, آپ نے ایڈوکیٹ حسنین کاظمی صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی. انہوں نے کہا کہ جو اے ڈی آر یعنی آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم ہے, اس کے فروغ کے لیے نہ صرف حکومت بلکہ تمام ادارے جو ہیں اور جو پرائیویٹ لوگ ہیں وہ مل کر کام کریں گے تو اس سے یہ نظام جو ہے اس ملک میں مستحکم ہو سکتا ہے. اور اس کے جو انگریڈینٹس ہیں جس میں اوتھینٹسٹی ہے, جس میں ٹرانسپیرنسی ہے, ان کو جب تک شامل نہیں کیا جائے گا تو یہ نظام قابل اعتبار نہیں ہوگا. اور اگر یہ نظام قابل اعتبار ہو گیا تو ہمارے ملک میں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کا رستہ کھل سکتا ہے, کیونکہ جو فورن انویسٹر ہے اسے یہ چیز درکار ہوتی ہے کہ کسی بھی قضیے کی صورت میں اس کی انویسٹمنٹ کا کیا مستقبل ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.